جب آپ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں تو کچھ باتیں اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو باتیں آپ اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ بعض اوقات وہ آپ کو ہمت دے کے دلیر کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ کی ہمت کو ختم کر رہی ہوتی ہیں۔ جو آپ آنکھوں سے آبزرو کرتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ان کی بنیاد پہ وہ باتیں جو ہیں آپ خود سے کہتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، اپنی تعریف کرتے ہیں، باہر سے لوگ تعریف کرتے ہوتے ہیں، اندر سے دل میں تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے اچھے الفاظ آپ خود سے بولیں گے نا، اتنا ہی زیادہ آپ خوش رہیں گے۔ مثلا ایک شخص ناکام ہوتا ہے، اس کو کہیں بھی اس کو ناکامی ملتی ہے، دوسرے شخص کی نظر میں وہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ کسی چیز سے بڑی انسلٹ فیل کر رہا ہوتا ہے، دوسرا شخص جو ہوتا ہے اس کے لیے وہ معمول کی بات ہوتی ہے۔ تو خود سے جو باتیں آپ کرتے ہیں، یا انسان جو خود سے باتیں کرتا ہے، وہی اس کو ویسا ہی اثر اس کی زندگی پہ، اس کے دماغ پہ اس کا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ کامیابی ہے اسے مل رہی ہے، اندر سے محسوس کرتا ہے، مثلا ایک شخص نے ₹1,00,000 کمایا، اب اس کے وہ غریب آدمی تھا، نارمل سا آدمی تھا، اس کے دل میں آیا میں نے تو بہت رقم کما لی ہے، تو اس کے نزدیک یہ کامیابی ہے۔ جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ جو ₹1,00,00,000 کمانے والا ہے، اگر وہ ₹1,00,000 کماتا ہے تو اس نے کہنا یہ تو بہت بڑی ناکامی ہے۔ خود کو جو الفاظ آپ بولتے ہیں نا، وہ اصل معنی رکھتے ہیں۔ جب آئینہ دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، خود کو موٹیویٹ کریں، خود کو دیکھیں، اپنی تعریف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی ہے، اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی، اے اللہ تعالیٰ تو نے میرا اخلاق اچھا کیا ہے، شکل اچھی کی ہے، میرا اخلاق بھی اچھا فرما۔ یعنی کہ کوئی بھی شخص ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں بہت بدصورت ہوں، میری شکل اچھی نہیں ہے۔ دوسروں کی شکل کی بھی آپ تعریف کریں، دوسروں کو بھی بری شکل نہ کہیں۔ اور ہنسی مذاق مجبوراً بعض کا کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہ تو پھر علیحدہ ایشو بن جاتا ہے، لیکن عموماً آپ نے دوسروں کی اپنی تعریف کرنی ہے۔ اگر آپ آئینے میں دیکھتے ہیں پھر بھی کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں، تو اخلاق اتنے اچھے پیدا کر لیں، خوبیاں اتنی اچھی پیدا کر لیں کہ وہ آپ کی کمی جو دور ہو جائے۔ اور اگر آپ واقعہ ہی خوبصورت ہیں تو پھر بھی اتنی اچھی خوبیاں، اتنی اچھی اخلاق، اتنی اچھی کوالٹیز پیدا کریں کہ آپ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جائیں۔ اور جو شخص کل کو اپنی موت کا دن سمجھتا ہے، اسے موت کے آنے سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام کاج چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں کہ جی کل کو موت آ جانی ہے، موت آ سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کو موت کی پرواہ نہ ہو، ڈر فکر نہ ہو، یہ بھی نہ ہو کہ آپ بالکل بے خوف ہو جائیں کہ ہر خدشہ، ہر بڑی چیز جو ہے، ہر رسک جو ہے وہ لیتے پھریں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ موت کے ڈر سے سب کچھ ہی کام کاج کرنا چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کو ایک مناسب حد تک اس کا صحیح معنی سمجھنا، وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ عموماً دیندار لوگ یہ سے کہتے ہیں نا کہ جی موت آ جانی ہے، مر جانا ہے جی، چھوڑو پڑے، زیادہ محنت کرنے کا کیا فائدہ، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان کہے کہ جی محنت کر کے کھپ کے حلال حرام کی تمیز ختم کر دے، تو کہے کہ جی یہ سب کچھ ساتھ ہی لے کے جانا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آج کا کام کل پر مت رکھو، بلکہ برعکس اس کے کل کی فکر آج کرو۔ فرنیکلن کا قول ہے یہ کہ کل کی فکر آپ کریں آج۔ یہ کوئی ہمارے جیسے کہتے ہیں نا کہ جی پرندوں کو رزق کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے انسان کو بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک حد تک ہے کہ اگر آپ زیادہ ہی پرواہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ خطرناک ہے، اس کو ذرا کم کر لیں۔ اور اگر آپ کہیں گے بالکل ہی لاپرواہ ہو جائیں، فکر ہی نہ کریں، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے جی، اپنے مال کی خاطر یہاں تک لڑو کہ آخر میں تم شہیدوں میں شامل ہو سکو، یا جیت کر اپنا مال بچا لو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ دیکھا جائے تو بندے کو اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جی مال کی خاطر اس کا مطلب چوروں ڈاکوؤں سب سے لڑ لینا چاہیے۔ نہیں، ہر چیز کی ایک موقع ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ بات کہی جاتی ہے۔ ہر جگہ پہ ہر بات فٹ نہیں آتی۔ کراچی کے حالات ہیں، چور ڈاکوؤں کے جو حالات ہیں، اگر ان کے سامنے آپ اس طرح سے کریں گے
تو موت ہو جاتی ہے تو آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، دکھ تکلیف ان کو ہوتی ہے. مرنے والا تو مر گیا، جان چھوٹی دنیا سے، آگے کا نظام اس کا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اپنی جان جو ہے اس کو، آپ کی جان آپ کے اہل خانہ جو ہیں، آپ سے ریلیونٹ لوگ جو ہیں، ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ وہ لوگ بہتر نہیں ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، بلکہ بہتر وہ ہیں جو دنیا اور آخرت کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اسلام میں بعض اوقات بندے کہتے ہیں نا، حوالہ دیتا ہے کہ جی دنیا کی بس آخرت کی فکر، دنیا کی فکر ہی نہیں، وہ سارا کچھ ہی اللہ کی راہ میں دے دیا، پاس کچھ نہیں رکھا. تو پھر دوبارہ بھی کمایا جاتا ہے، دوبارہ بھی حاصل کیا جاتا ہے، مال غنیمت بھی ملتے ہیں. تو اسلام جائز طریقے سے دولت کمانا، دولت کی فکر کرنا، دنیا اور آخرت کی فکر کرنا ناجائز غلط بات نہیں ہے، یہ جائز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ تر انسان جو ہے دنیا کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا مل نہیں رہی ہوتی، وہ پریشانی کی بات ہوتی ہے. ان کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھنا چاہیے کہ پرسکون رہ کے جیسے جیسے دیکھیں کہ کامیاب لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اس طرح سے کچھ نہ کچھ بہتری کرتے رہیں. اور پھر بھی اس کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی کامیاب ہو ہی جائے. ہر میدان میں ہر ایک کسی حد تک کامیاب ہوتا ہے، مکمل طور پر نہیں، کسی حد تک کامیاب ہوتا ہے. تو لائک شیئر سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں. تھینک یو فار واچنگ. ڈو یور بیسٹ. وش یو آل گڈ لک. اللہ حافظ.